بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے PSX اٹیک یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج اٹیک. پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج پہ جو کل جو اٹیک ہوا تھا دہشت گردوں کا، تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اٹیک ہوا ہے اس سے کیا کیا ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں کیا کیا سمبلز ملتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، ہمیں کیا کیا نشانیاں ملتی ہیں اور ہمیں کس طرح اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں اس میں کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، میں سب سے آخر میں ایک یہ بات کروں گا کہ ہم اس کا لنک کہاں پہ بنا سکتے ہیں. خاص کر جو بندے CSS PMS میں جا رہے ہو تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز دیکھیں کہ اس کے لنکس ہم کہاں پہ بنا سکتے ہیں. خاص کر کہاں پہ اس کا جو ریفرنس ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے یہ جو ایڈیٹوریل ہے. اور نئے ویورز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سیپریٹ نوٹ بک اپنے ساتھ لے لیں اور اس میں جو بھی ووکیبلری آپ کو مشکل لگتی ہو تو وہ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور ان کو جب ویڈیو ختم ہو جائے تو ان الفاظ کو ذرا یاد کریں. ٹھیک ہے، اور ذرا دہرائیں اس کو. تو اس سے کیا ہوگا، اور پھر ایسا کریں کہ وہ جو الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کیے ان کو استعمال کر کے اس کا سمری بنائیں تو وہ الفاظ آپ کے استعمال میں آ جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا، وہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ سمری لکھنے سے آپ کی جو انگلش رائٹنگ ہے وہ بھی امپروو ہوگی. تو ایسا کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی انگلش کا اچھا ٹیچر موجود نہ ہو جس سے آپ وہ سمری چیک کروا سکو. سمری چیک کروانا لازمی ہوتا ہے کیونکہ آپ جو غلطی آپ نے کی ہو آپ کو وہ پتہ چلے کہ وہ ایسی یہ غلطی آپ نے کی تو بعد میں آپ اس پہ فوکس کر کے نکال سکو گے اور ان غلطیوں کو پھر بعد میں نہ دہراؤ گے. ٹھیک ہے، تو چیک کروانا جو ہے وہ بڑا لازمی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے اس چیز پہ آتے ہیں ایڈیٹوریل کے ڈیٹیل پہ. ٹھیک ہے، اس کے فل ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. After a considerable lull, the spectre of urban terrorism returned with full force to Karachi on Monday morning. After a considerable lull, یعنی considerable lull کے بعد، considerable یعنی قابل غور طور پہ، sizable جو کہ قابل غور ہو، جو کہ important ہو، یعنی بہت عرصہ بعد. ٹھیک ہے، لل کس چیز کو کہتے ہیں؟ لل کہ ایک آفت آئی ہو اور اس آفت میں یا کوئی تباہی، کوئی طوفان آیا ہو، کوئی ایسی کوئی چیز آیا ہو جو کہ تباہی مچا رہا ہو اور اس میں تھوڑا وقفہ آ جائے تو اس وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ لل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ طوفان پھر سے آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو دہشت گردی ہے کراچی میں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کراچی میں بہت زیادہ تھی اور اب وہ واپس آ چکی ہے تھوڑے امن کے بعد. تو اس کے لیے جو لل کا ورڈ ہے یہ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کنسیڈریبل لل یعنی قابل غور طور پہ، یعنی امپورٹنٹ، یعنی سائزیبل لل. ٹھیک ہے. دا اسپیکٹر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایول اسپرٹ کو کہتے ہیں، یعنی غلط جو فورسز ہوتے ہیں، غلط جو قوتیں ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیکٹر کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو اسپیکٹر آف اربن ٹیررزم وہ قوتیں جو کہ اربن ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہو، جو کہ اربن ٹیررزم کے لیے رسپانسبل ہیں، تو وہ کیا ہو چکے ہیں؟ ریٹرن وتھ فل فورس، وہ واپس آ چکے ہیں وتھ فل فورس، پوری قوت کے ساتھ. ٹھیک ہے، ٹو کراچی میں. ٹھیک ہے، آن منڈے مارننگ، منڈے یعنی پیر کے دن، پیر کے صبح کو. تو کل یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج منگل ہے. ٹھیک ہے. ایز بلوچ سپریٹسٹ ملیٹنٹس stormed the Pakistan Stock Exchange، جیسا کہ کیا ہوا، بلوچ جو سپریٹسٹ ایلیمنٹس جو ملیٹنٹس ہیں، ملیٹنٹس دہشت گرد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جنگجو کو کہتے ہیں، دہشت گرد کو کہتے ہیں. بلوچ جو سپریٹسٹ ہے جو کہ علیحدگی
پسند جو کہ علیحدگی پسند کرتے ہیں، جو کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلوچ سپریٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہے اسٹارم دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، تو انہوں نے اسٹارم کیا، انہوں نے طوفان لائی، ٹھیک ہے، انہوں نے تباہ کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو، ٹھیک ہے. when you are going to do something with full force, it's mean that you're storming something, okay. جیسا کہ حملہ کرنا، تو اس کے لیے storm کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. according to security forces کے مطابق 4 attackers were neutralized. 4 اٹیکرز کو جو کہ حملہ کرنے والے تھے، حملہ آور تھے، ان کو کیا کیا ہے؟ نیوٹرلائز کر دیا گیا. نیوٹرلائز مین they have been killed، یعنی ان کو مارا گیا تو وہ اس سے نیوٹرلائز ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو ریئیکشن تھا وہ ختم ہو گیا. while 3 security guards and police officers laid down their lives in the line of duty. اور 3 جو سیکیورٹی گارڈز ہیں اور پولیس آفیسر، ایک پولیس آفیسر، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا. laid down their lives، ٹھیک ہے، in the line of duty، ڈیوٹی کی آڑ میں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا. یہ ہمارے قوم کے بہادر سپوت ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بچایا، جنہوں نے بہت کچھ کیا، ٹھیک ہے. دا پروسکرائب بلوچستان لبریشن آرمی، جو پروسکرائب مین پروہیبٹڈ، بینڈ، بینشڈ، جو کہ ایکس کمیونیکیٹ کر دیا گیا، جسے جلا وطن کر دیا گیا ہو، جن کو بین کر دیا گیا ہو، تو پروسکرائب کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کون سا گروپ ہے؟ بلوچ لبریشن آرمی ہے. وہ آرمی ہے، وہ قوت ہے جو کہ بلوچستان کے لبریشن کے لیے کام کرتا ہے کہ بلوچستان لبریٹ کر دیا جائے پاکستان سے. ایز رپورٹڈلی ٹیکن رسپانسبلٹی، انہوں نے رپورٹڈلی کیا کیا ہے؟ رسپانسبلٹی لیے، ذمہ داری قبول کر لی ہے، ٹھیک ہے. فار دا ایکٹ آف ٹیررزم، یہ جو ٹیررزم کا جو واقعہ ہوا ہے، جو عمل ہوا ہے، اس کے لیے جو ذمہ داری ہے انہوں نے قبول کر لی ہے، ٹھیک ہے. while security officials in Sindh، اور جو سیکیورٹی آفیشلز ان سندھ ہیں، سندھ میں جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں، یعنی رینجرز کے جو عملہ ہے، ان کے جو سربراہ ہیں، ٹھیک ہے. ایز ویل ایز دا کنٹریز فارن منسٹر، جو کنٹری کا فارن منسٹر ہے شاہ محمود قریشی، ہیو ایکیوزڈ انڈیا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ الزام لگایا ہے، یعنی قصوروار ٹھہرایا ہے، کس کو؟ انڈیا کو. فار ایکٹیویٹنگ سلیپر سیلز ان پاکستان، کہ انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے، یعنی دوبارہ بحال کر دیا ہے، دوبارہ جان ڈالی ہے کس چیز میں؟ سلیپر سیلز میں. یعنی سلیپر سیلز وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کارندے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو پیغام بھجواتے ہو تو وہ عمل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عمل کرتے ہیں صرف، ٹھیک ہے. وہ کوئی پلان نہیں جانتا کہ وہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اور کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو استعمال کرتے ہو، تو اس کو سلیپر سیلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے سلیپر سیلز رکھے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور ان سے کام کرواتے ہیں ان پاکستان میں، ٹھیک ہے. تو ان کو واپس ایکٹیویٹ کر دیا انڈیا نے، جو کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے ذریعے انہوں نے یہ چیز جو ہے واپس ایکٹیویٹ کر دی ہے، یہ جو سلیپر سیلز ہیں. اور یہ صرف ایکیوزیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف الزام ہے ابھی تک، ٹھیک ہے. دا سمبلزم آف دا ٹارگیٹ کین ناٹ بی مسڈ، یہ جو سمبلزم ہے، یہ جو اشارے ہمیں ملتے ہیں، یہ جو علامات ہمیں ملتے ہیں، اسے ہمیں مس کرنا نہیں چاہیے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اٹ کانٹ بی اگنورڈ، ہمیں مس مین اگنورڈ، ہمیں اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. دا پی ایس ایکس، پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے، ریپرزینٹس دا بیٹنگ ہارٹ آف دا اکنامک ایکٹیویٹی ان دا کنٹریز کمرشل کیپٹل. یہ جو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کس چیز کو؟ بیٹنگ ہارٹ، یعنی یہ دل ہے جو کہ دھڑکتا ہے، یعنی اکنامک ایکٹیویٹی کا دل ہے، ٹھیک ہے. یعنی پاکستان کا جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ اس یعنی کراچی کمرشل کیپٹل ہے، تو اس کا وہ کیا ہے؟ بیٹنگ ہارٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے. اینڈ از لوکیٹڈ ان این ایریا، اور لوکیٹ ہے، یہ واقع ہے
کہاں پہ ایک علاقے میں ویئر دا اسٹیٹ بینک, جہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے, جہاں پہ سینٹرل پولیس آفس بھی ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ادر میجر پبلک اینڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز, اور دوسرے جو بڑے سرکاری اور غیر سرکاری جو نجی ادارے ہیں وہ بھی وہاں پہ بیس ہیں, وہاں پہ واقع ہیں, ٹھیک ہے. کلیئرلی واضح طور پہ ہاسٹائل ایکٹرز, جو ہاسٹائل ایکٹرز ہیں, جو کہ مخالف, جو کہ جھگڑالو ہیں, جو کہ جنگ چاہتے ہیں, وہ جو ایکٹرز ہیں آر ٹرائنگ ٹو سینڈ دا میسج, وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک پیغام بھیجے دیٹ دا کنٹریز اکنامک نرو, کہ پاکستان کا جو اکنامک نرو ہے, یعنی اکنامک جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اس پہ اٹیک کر دیا گیا, ٹھیک ہے. تو وہ کون سا میسج وہ دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اکنامک نرو جو ہے, نرو مین یعنی آپ کا جو پلس ہوتا ہے, جو کہ آپ کے اعصاب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے نرو, ٹھیک ہے. جو اکنامک نرو ہے, سینٹر از ولنریبل, وہ ولنریبل ہے, وہ سسپٹیبل ہے, وہ غیر محفوظ ہے, ٹھیک ہے. However, the police as well as private security guards must be lauded. تاہم جو پولیس ہے اور کیا ہے, جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں, ان کی تعریف ضروری ہے, ان کو سراہنا ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. فار دیئر بریوری, ان کی جو دلیری ہے, ان کی جو بہادری ہے, ٹھیک ہے. اینڈ الیکٹریٹی, اور دوسرا الیکٹریٹی, جو انہوں نے چستی دکھائی ہے, جو جلدی دکھائی ہے, جو بالکل زبردست طریقے سے انہوں نے ایکشن کیا ہے. کیونکہ یہ جو لوگ آئے تھے, یہ تقریباً انہوں نے کھانا وغیرہ بھی لایا تھا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو یعنی زیادہ وقت کے لیے وہ آئے تھے, لیکن انہوں نے تقریباً یہ جو سیکیورٹی فورس, سیکیورٹی جو گارڈز ہیں اور جو پولیس ہیں, انہوں نے کیا کیا, اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے صرف ان کا کام 8 منٹ میں تقریباً تمام کر دیا, ٹھیک ہے. وچ may have prevented a bigger disaster, جنہوں نے پریونٹ کیا, روک دیا ایک بگر ڈیزاسٹر کو, یعنی ایک بڑے تباہی سے بچایا اپنے ملک کو, ٹھیک ہے. Security officials say the attackers came with food and water. جو سیکیورٹی آفیسر کیا کہتے ہیں, یہ جو اٹیکرز تھے, یہ جو حملہ تھے, came with food and water, وہ خوراک اور پانی کے ساتھ آئے تھے. انڈیکیٹنگ, جو کہ کیا دکھا رہا ہے, جو کہ کیا ہمیں بتا رہا ہے, جو کہ کیا اشارہ کر رہا ہے, اشارہ کرنا, ٹھیک ہے. that they may intended, کہ ان کا ارادہ تھا, ٹھیک ہے, to take hostages, کہ وہ یرغمال بنائیں, یرغمال بنائیں, یعنی پی ایس ایکس کو, جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو یرغمال بنائیں. اینڈ prolong the PSX siege, اور طول دے دیں, prolong کر دیں پی ایس ایکس کے سیج کو, اس کے محاصرے کو, اس کے گھیراؤ کو طول دے دیں, یعنی انہوں نے اپنا کھانا بھی لایا تھا, تو وہ وہاں پہ گزارا کر سکتے تھے کچھ دنوں کے لیے, کچھ وقت کے لیے. دا سندھ رینجرز چیف, سندھ رینجرز کا جو چیف ہے, اس نے کیا کہا ہے, دا ایشولٹ بیئرز اے سملیرٹی ٹو دا نومبر 2018 ایشولٹ آن دا چائنیز کنسولیٹ ان کراچی. یہ جو ایشولٹ ہے, یہ جو حملہ ہے, ٹھیک ہے, اٹیک ہے, بیئرز اے سملیرٹی, یہ یعنی ایک جیسا ہے کس چیز کے ساتھ, جو نومبر میں 2018 کے نومبر میں جو اٹیک ہوا تھا, جو چائنیز کنسولیٹ پہ ہوا تھا, چینل جو کونسل خانہ تھا اس پہ ہوا تھا کراچی میں, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ اس کے جو نشانات ہیں اور اس کے جو سملیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. in which, جس میں BLA attackers were also involved, جس میں بلوچ لبریشن جو آدمی ہیں ان کے جو حملاور تھے وہ انوالو تھے, وہ شامل تھے اس میں بھی, اور اس میں بھی شامل ہیں. moreover, تاہم speaking اس کے ساتھ ساتھ speaking after Monday's accident, Monday accident جو انسیڈنٹ ہوا ہے, جو واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد he said the Indian intelligence was developing a nexus. وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو انڈین انٹیلیجنس ہے, جو را ہے, یعنی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے, وہ کیا کر رہا ہے, was developing, وہ ڈیولپ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کس چیز کو ڈیولپ کر رہا تھا, نیکسس کو, گٹھ جوڑ کو,
آپس میں رابطوں کو مضبوط بنانا تھا ان کا، ٹھیک ہے، وہ آپس میں رابطہ بنانا چاہتے تھے، کن لوگوں کا؟ بٹوین بلوچ اور جو ادر سپریٹسٹ ہیں، جو کہ بلوچ سپریٹسٹ ہیں اور جو دوسرے جو سپریٹسٹ ہیں، تو ان کا آپس میں رابطہ اور گٹھ جوڑ بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. ایز ویل ایز ایلیمنٹس لوئل ٹو ایم کیو ایم لنڈن، اور وہ ایلیمنٹس، وہ عناصر جو کہ ایم کیو ایم لنڈن کے ساتھ وفادار ہیں، تو ان کا آپس میں رابطہ بنانا چاہتے تھے. یہ جو را ہے، را کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو انڈین انٹیلیجنس ہے. ایڈنگ دیٹ دا وائلنس ٹارگیٹنگ، اور اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے اور بھی کچھ کہا. دا وائلنس ٹارگیٹنگ رینجر پرسنل، اور وہ تشدد، وہ وائلنس، وہ کارروائیاں، غلط کارروائیاں جو کہ ٹارگٹ بناتا ہے کس چیز کو، کن لوگوں کو؟ رینجرز پرسونل کو، یعنی رینجر کے عملے کو. ان سن میں ارلیئر دس منتھ، جو کہ اس ماہ کے اول دنوں میں ہوا تھا، تو وہ بھی ان کا کام ہے، ٹھیک ہے. believed to have been carried out by the Sindhi separatists، وہ بلیو کیا جا سکتا ہے، کہ وہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی carried out، یہ بھی انجام دیا ہے کن لوگوں نے؟ سندھی سپریٹسٹ نے. یہ جو سندھ میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی سپریشن چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایز واز پارٹ آف دا سیم ایجنڈا، جو کہ سیم ایجنڈا کا حصہ ہے، یعنی جو انڈین انٹیلیجنس ہے وہ یہ کارروائیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ان سے مماثلت بہت زیادہ ہے، ان سے جو سملیرٹیز وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. دا سٹیز پولیس چیف، سٹی کا جو پولیس چیف ہے، آلسو پوائنٹڈ آؤٹ، اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس نے سامنے لایا that law enforcers had received advance intelligence reports of a possible attack on PSX، کہ لا انفورسرز نے، یعنی قانون لاگو کرنے والوں نے، یعنی جو پولیس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہیڈ ریسیوڈ، انہوں نے حاصل کیا تھا، ریسیو کیا تھا، ایڈوانس انٹیلیجنس رپورٹ، کہ ایڈوانس میں ان کو انٹیلیجنس جو رپورٹ تھا وہ مل گیا تھا. پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے رپورٹ دیا تھا، انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ پاسبل، یعنی PSX پہ اٹیک پاسبل ہے، کیونکہ ان کو پتہ چلا تھا، ان کے جو انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اب دہشت گردوں کا کون سا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے رپورٹ ایڈوانس میں بھیج دیا تھا کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ پولیس چیف کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، سٹی پولیس چیف کا، ٹھیک ہے. کراچی ہیز وٹنسڈ اے لارج نمبر آف، ناؤ جو ایڈیٹر ہے وہ اپنی رائے دینے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. کراچی ہیز وٹنسڈ اے لارج نمبر آف بمبنگز، کراچی نے دیکھا ہے، کراچی شاہد ہے، کراچی گواہ ہے کس چیز کا؟ اے لارج نمبر آف بمبنگز، بہت بڑے تعداد میں بمبنگز کا، یعنی یہاں پہ بہت زیادہ بمبنگز ہوئے، مطلب بم پھٹے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ ادر ایکٹس آف ٹیررزم، اور دوسرے جو ایکٹس آف ٹیررزم ہیں ان کا، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کراچی میں بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے. تو اس کراچی نے یہ بہت زیادہ یہ واقعات دیکھے ہیں، ٹھیک ہے. موسٹلی آرکسٹریٹڈ بائی جہادی اینڈ سیکٹرین ملیٹنٹس، جو کہ زیادہ تر آرکسٹریٹ کیے تھے، آرکسٹریٹ کا مطلب آرگنائز کیے تھے، مینیج کیے تھے، پلان کیے تھے، ٹھیک ہے. کن لوگوں نے؟ بائی جہادی لوگ نے جو کہ جہاد کو کا کلیم کرتے ہیں، اور سیکٹیرین ملیٹنٹس ہیں جو کہ سیکٹیرین، یعنی جو کہ پھر قواریت چاہتے ہیں، جو کہ علیحدگی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایسے لوگ ہیں. تو ایسے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے. وہ دا پاسٹ 2 decades or so، کہ پاسٹ جو ماضی کے 2 دہائیوں سے یا تقریباً ایسا ہی، تو اس سے اس وقت سے کراچی نے یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھی ہے، ٹھیک ہے. دس از اے پارٹ فرام دا ایتھنک پولیٹیکل اینڈ سیکٹرین کلنگز، یہ کیا ہے؟ اپارٹ ہے، اپارٹ مین یہ علیحدہ ہے، فرام ایتھنک جو نسلی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، اور جو پولیٹیکل بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، اور جو سیکٹرین کلنگز دے ڈسٹرائے دا سٹیز پیس فرام دا mid-19 آنورڈس. تو جس نے کراچی کی جو پیس ہے 1980s کے سے آنورڈ ہے، اس کے مڈ سے آنورڈ ہے، جو کراچی کی پیس تباہ ہوا ہے، تو وہ ان چیزوں نے تباہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. ٹو مینی پریشس لائفز، یعنی بہت سارے جو قیمتی جانیں ہیں وہ کیا ہوئے ہیں؟
آف لا انفورسز ایز ویل ایز سٹیزنز، قانون لاگو کرنے والوں کے یعنی جو پولیس اور جو رینجرز ہے وغیرہ وغیرہ، ایز ویل ایز سٹیزنز، اور جو شہری ہیں ان کے، ہیو بین لاسٹ، وہ ہم کھو چکے ہیں، وہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں. pushing the city toward a vortex of violence، کہ جو کہ پش کر رہا ہے کس چیز کو، سٹی کو ایک وارٹیکس آف وائلنس کی طرف. وارٹیکس کس چیز کو کہتے ہیں؟ پانی میں جو بور بنتا ہے، پانی جو طوفان کی وجہ سے ایک جگہ سے گھومتی جا رہی ہے تو وہ ایک بور بناتا ہے، تو اس کو ہم وارٹیکس کہتے ہیں. یا ہوا جو بور بناتا ہے تو اس کو جو چکر کاتی ہے ہوا تو اس سے بھی ایک بور سا بنتا ہے، تو اس کو بھی وارٹیکس کہتے ہیں. تو وارٹیکس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ مرکز، یعنی تشدد اور جو دہشت گردی کا مرکز بنانے کے لیے وہ پش کر رہے ہیں، یعنی اس کی طرف وہ دھکیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو کیا ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ملیٹنٹس ہیں. ٹھیک ہے، فرام منڈیز اٹیک، منڈے اٹیک کے بعد کیا ہے؟ ایز ویل ایز ادر اسمال اسکیل انسیڈنٹس، جو اور جو اسمالر اسکیل جو انسیڈنٹس ہیں، واقعات ہیں جو کہ کم درجے کے واقعات ہیں، اس سے وہ دا پاسٹ فیو ڈیز، جو کہ پاسٹ فیو ڈیز میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ از کلیئر دیٹ اٹیمپٹس آر بینگ میڈ ٹو ڈیسٹیبلائز دا میٹروپولس. اس سے یہ واضح ہے کہ ایسے کوششیں کی جا رہی ہے، اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں کہ یہ جو میٹروپولس ہے، یہ جو بڑا شہر ہے، تو اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے جا رہا ہے، اس کی امن کو تباہ کرنے جا رہا ہے، اس کی سکون کو چھیننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیکیورٹی فورسز مسٹ ریمین الرٹ. سیکیورٹی فورسز کو کیا چاہیے؟ کہ وہ الرٹ رہیں، وہ چست رہیں، اور وہ بالکل کاشس رہیں، وہ محتاط رہیں، وہ بالکل تیار رہیں. اینڈ سیٹ اپ انٹیلیجنس گیدرنگ ایکٹیویٹیز، اور سیٹ اپ کریں اور تیار رکھیں کس چیز کو؟ انٹیلیجنس جو گیدرنگ ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی اپنی جو انٹیلیجنس جو رابطے ہیں وہ بالکل زیادہ رکھیں اور اس کو تقویت دے، اس پہ زور دے. ٹھیک ہے، ٹو تواٹ، اس لیے کہ تواٹ کریں، امپیڈ کریں، روکیں، ناکام بنائیں دا پلانز آف سبورسو ایلیمنٹس، ان منصوبوں کو ناکام بنائیں جو کہ سبورسو ایلیمنٹس کا ہے. سبورسو جو فساد مچاتے ہیں، جو کہ یعنی خرابی پیدا کرتے ہیں، جو کہ تباہی مچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ایلیمنٹس کی پلانز کو، منصوبوں کو تواٹ کریں، ان کو ناکام بنائیں، روکیں، ان کو امپیڈ کریں. ٹھیک ہے، the possibility that hostile states are looking to stir up trouble in Pakistan. possibility جو کہ ممکنہ کیا چیز ہے؟ the hostile states، جو hostile states ہے، جو کہ ہمارے مخالف جو ریاستیں ہیں، are looking to stir up، وہ دیکھ رہے ہیں کہ stir up کر دیں، کہ اس چیز کو اٹھا لیں، اس چیز کو بڑھاوا دے دیں. ٹھیک ہے، ٹربل ان پاکستان، پاکستان میں مسئلوں کو، پاکستان میں مشکلات کو، چیلنجز کو، پاکستان میں حالات کو خراب کریں. ایٹ اے ٹائم، ایک ایسے وقت میں، when the geopolitical temperature in the region is rising cannot be discounted، جیسا کہ جیو پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے، جو کہ جیو پولیٹیکل کا ورڈ کا مطلب ہے جو کہ ہمارے خطے میں جو کیا ہے، جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت ہائی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپس کے جو چائنا اور انڈیا کے جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہے، اور انڈیا اور جو نیپال کے وہ حالات اچھے نہیں ہیں. ہمارے تو ویسے بھی اچھے نہیں ہیں انڈیا اور پاکستان کے. اور جو کیا ہو رہا ہے ابھی افغانستان میں امن کا معاہدہ پریکٹیکل شکل میں وہ لانے جا رہے ہیں وہ لوگ. تو جیو پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہے. تو ان حالات میں یہ کیا کرنا چاہیے؟ کین ناٹ بی ڈسکاؤنٹڈ، اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کے ڈی ویلیو نہیں کرنا چاہیے، اس پہ یعنی غور کرنا چاہیے. یہ غور کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمارے خلاف کون کون سے اسٹیٹس ایکٹیو ہیں. وچ از وائی سیکیورٹی آرگنز مسٹ بی پرویکٹیو، وچ از وائی، تو پھر یہ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ جو سیکیورٹی آرگنز ہیں، جو سیکیورٹی جو آرگنز ہیں وہ کیا کریں؟ مسٹ بی پرویکٹیو، ان کو متحرک رہنا چاہیے، ان کو ایکٹیو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، مور اوور، تاہم
اس کے ساتھ ساتھ if the reports that different specialist اگر یہ رپورٹس کے جو ڈفرینٹ سپریٹسٹ ہے مختلف جو سپریٹسٹ ہیں جو علیحدگی پسند ہیں اور پولیٹیکل ملیٹنٹس ہیں جو کہ سیاست کے لیے جو سیاسی دہشت گرد ہیں have joined forces are true, اگر یہ ٹرو ہے, اگر یہ چیز ٹرو ہے کہ یہ جو ہمارے جو رینجرز چیف ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک نیکسس بننے جا رہا ہے, اور یہ نیکسس جو ہے وہ کون بنا رہا ہے, جو انڈین را ہے وہ سیکیورٹی جو سپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں اور جو پولیٹیکل ملیٹنٹس ہیں ان کے بیچ میں نیکسس بنانے جا رہے ہیں. اگر یہ چیز ٹرو ہے, یہ چیز صحیح ہے, then the state must adapt its counter terrorism policy accordingly. تو پھر ریاست کو کیا کرنا چاہیے, ان کو ضرور سامنے لانا ہوگا, اڈیپٹ کرنا ہوگا, ان کو اختیار کرنا ہوگا. یہاں پہ اس کا کنٹیکسچوئل میننگ کیا بنتا ہے, اختیار کرنا ہوگا, ان کو اس چیز کے مطابقت میں کام کرنا ہوگا. اٹس کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی اکارڈنگلی, کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنانی ہوگی اسی طرح, ٹھیک ہے, اکارڈنگلی اس کے جیسے, ٹھیک ہے, ان کے حالات کے ریئیکشن میں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں ہم یہاں یہ چیز, یہ جو آرٹیکل ہے اس کو ہم کہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں, یہ مینلی ہم 3 جگہ پہ پٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکانومی ہیز بین تھریٹنڈ, یعنی اکانومی جو ہماری ہے پاکستان کی اس کو تھریٹ ہے, اور وہ خاص کر پی ایس ایکس کو کیوں, پاکستان جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو کیوں ٹارگٹ بنانا چاہتے تھے, تاکہ ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے, اکنامک ہب ہے, اس کو توڑا جائے اور اس کو خراب کر دیا جائے, تاکہ ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہو وہ خراب ہو, ٹھیک ہے. تو وہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری اکانومی کو تقویت نہیں دینا چاہتے اور اکانومی کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری اکانومی جو ہے وہ تھریٹنڈ ہے, تو ہمیں اپنی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور ان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے, زیادہ سیکیور کرنا چاہیے. ایک تو ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے, جو سپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ متحرک ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا اگر کوئی بھی کوشچن آ جائے کہ جس میں سپریٹسٹ ایلیمنٹس کے بارے میں بات کی جائے, تو یہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ وہاں پہ پٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, کہ جو سپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ یہاں پہ بھی انوالو تھے, اس والے اٹیک میں بھی انوالو تھے. اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا, جو نیشنل ایکشن پلان تھا, یعنی مطلب جو نیپ ہوا تھا یعنی 2014 میں, ٹھیک ہے, جو آرمی پبلک اسکول میں جو واقعہ ہوا تھا وہ ان دنوں میں, تو اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بن گیا تھا. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہم جو بلوچ لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان کو منائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور بلوچستان ہمارا ملک کا حصہ ہے. تو ہم ان کو منائیں گے کہ ان کے کیا کیا مطالبات ہیں, جن کے جائز مطالبات ہیں وہ ہم مانیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے اسے عمل میں لانا چاہیے, یہ ابھی تک عمل میں نہیں لایا گیا. تو ہم سپریٹسٹ ایلیمنٹس آخر کون سے ہیں, آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا ہوگا تو وہ یہ چیزیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے. انسان ویسے کسی چیز کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا, تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہے جس کا ہم ایڈریس کریں اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمارے ملک کو کی امن کو تباہ کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے اپنے ہی لوگ ہیں, تو آخر ہم ان کو مناتے کیوں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بہت لازمی ہے, آپ اسے پٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور جو پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا کام کر دیا ہے, دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. پاکستان نے کسی ثبوت کے بغیر, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی ثبوت کے بغیر ہمارا فارن منسٹر اور جو رینجرز کے جو سیکیورٹی پرسونلز ہیں, جو ان کے چیف ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ انڈیا نے یہ کرایا ہے. تو ایسے الزام تو وہ بھی لگاتے ہیں, اور ایسے الزام تو وہ لگاتے رہتے ہیں, لیکن ہم بھی اب کیا کر رہے ہیں, کسی ثبوت کے بغیر ہم الزام لگا رہے ہیں. اور آخر میں یہ بات کہ ہمارے سیکیورٹی جو انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں وہ آخر کہاں آتے ہیں, انہوں نے یہ جو واقعہ ہوا ہے آخر یہ حملہ روکا کیوں نہیں,
ٹھیک ہے. یعنی ٹھیک ہے انہوں نے ایڈوانس میں تھوڑا رپورٹ دیا تھا, لیکن یہ واقعہ جو ہے ناکام کیوں؟ ہم دوسروں کو, اس کا مطلب یہ, میرا مطلب یہ کہ ہم دوسروں کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہیں؟ ہمارے ملک میں آپ نے یہ سازش کی تو ہم اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ آخر کہاں ہیں؟ ان کی ایکٹیویٹیز آخر کہاں ہیں کہ ہم اس طرح کے حملوں کو ناکام بنا دیں؟ تو ایک یہ چیز ہے. اور دوسرا جو آخری بات ہے, جو ایڈیٹر کا آخری بات ہے کہ ہماری ہم کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ جو را ہے وہ نکسس بنا رہا ہے ان ایلیمنٹس کے درمیان, جو کہ سپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں, ان کے درمیان نکسس بنانے جا رہے ہیں. تو ہماری پالیسی کیا ہے؟ کیا ہم اب انتظار کر رہے ہیں کہ اے پی ایس جیسا کوئی اور واقعہ ہو تو اس کے بعد ہم کوئی پلان بنائیں گے؟ تو یہ جو چیز ہے ہم اس طرح کا واقعہ کا انتظار نہ کریں اور ابھی کوئی ایسا اکارڈنگلی کوئی ایسا پلان بنائیں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کوئی زبردست پلان ہو, کوئی جس کا ہم توڑ پیش کریں کہ ہم ایسا کوئی واقعہ اب فیوچر میں نہ ہو. تو ہمیں کسی اور بڑے واقعے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور بالکل اسی واقعے پہ ہمیں اکٹھا ہو کے ایک سوچ بچار کر کے کوئی پالیسی سامنے لانی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہو, تاکہ وہ کوئی اور واقعہ ایسا نہ ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس سے ملتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو سمرائز کریں, اور آپ کے پاس کوئی انگلش کا اچھا ٹیچر موجود نہ ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے, مجھے سینڈ کر سکتے ہو, میں غلطیاں نکال کے آپ کو بھیج دوں گا, ٹھیک ہے. آج کے لیے یہی کافی. اللہ حافظ.